عزیز دوستو، ایک زمانہ تھا کہ انسان رات کو کھلے میدان میں لیٹ کر ستاروں بھرے آسمان کے حسین منظر سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے نت نئے ایجادات نے ان ستاروں پر پہنچنا آسان کر دیا ہے اور انسان چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر چکا ہے، اور اہل سائنس اس کو مان بھی چکے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایجادات میں موبائل اور انٹرنیٹ نے حیرت ناک تبدیلیاں کی ہیں۔ پوری دنیا کو انسان کی مٹھی میں منحصر کر دیا ہے اور سارے عالم کو یہ گاؤں یعنی گلوبل ولیج کی شکل دی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت بہت سی دشوار ترین چیزیں آسان ہو گئی ہیں اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ دور دراز علاقوں میں رہنے والے قرابت داروں، دوستوں اور عام انسانوں کے حالات سے چند لمحات میں واقفیت حاصل کرنا، ان کے دکھ درد کو بانٹنا، ممکنہ حد تک ان کا تعاون کرنا اور اس جیسی دوسری چیزوں میں موبائل اور انٹرنیٹ کے فائدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیمی میدان میں بھی اس کا فائدہ بالکل عیاں ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں موجود طلباء اپنے استاذ کے تجربات، تحریری و صوتی افادات سے مستفید ہو سکتے ہیں اور استاد عالمی پیمانے پر ایک فعال اور مفید کردار ادا کر سکتا ہے۔ طبی میدان میں انٹرنیٹ کے ذریعے اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ مثلاً ایک دل کا ماہر سرجن کسی مشکل اور پیچیدہ معاملے میں اپنے سے زیادہ دسوں ماہرین سے بیک وقت ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آپریشن کے دوران تعاون حاصل کر لیتا ہے۔ ان ماہرین کو ایک جگہ جمع ہونے اور سفر کی صعوبت برداشت کرنی نہیں پڑتی۔ تجارتی و مالی معاملات میں بھی موبائل و انٹرنیٹ کے فوائد قابل ستائش ہے۔ تاجر برادری مقامی اور عالمی مارکیٹ پر نظر رکھتی ہے اور تازہ ترین معلومات کو خرید و فروخت میں پیش نظر رکھتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے فوائد سے انکار نہیں ہے اور فوائد کی یہ فہرست بہت لمبی ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ اس کو پانی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان اس سے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ حقیقت بھی لوگوں پر مخفی نہیں رہ گئی ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے مختلف دینی، جسمانی اور نفسیاتی مشکلات و نقصانات کی فہرست بھی کم طویل نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی ستائش کرنے والے اور اس کے دلدادہ و فریفتہ لوگ اس کے نقصان کی کثرت ماننا تو دور کی بات، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ اور اشتہارات کے ذریعے جب کسی چیز کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں اور اس کثرت سے اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ انسان کے دل و دماغ اور اعصاب پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، پھر انسان جلد باز بھی واقع ہوا ہے تو فوائد جان کر عجلت میں اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اس کے منفی گوشوں اور نقصانات پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ کسی نئی چیز کے سامنے آنے پر اس کے تمام گوشوں کی تحقیق کرنا نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ مذہب بیزار انسانوں کی عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔
عزیز دوستو، موبائل اور انٹرنیٹ فحاشی کا سمندر ہے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے نقصانات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے خطرناک پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کا سمندر ہے۔ عریانیت عام ہے، حیاسوز مناظر کی بہتات ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صحیح مقصد کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے تب بھی نہ چاہتے ہوئے اشتہارات کے نام پر عریاں تصاویر سامنے آ جاتی ہیں جو نوجوانوں کے شہواتی جذبات بھڑکانے کا کام کرتی ہے۔ بلا قصد انسان ان کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ اس پر نگاہ نہ جمائی جائے، کیونکہ ایسی چیزوں کو دیکھنے اور اجنبی عورتوں پر نظر ڈالنے کو آنکھوں کا زنا کہا گیا ہے۔ ان فحش مناظر کو دیکھنے سے ایسا بھی بکثرت ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور زناکاری یا کسی اور گندی حرکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زناکاری اور دیگر گندی حرکتوں سے انسانی صحت بھی برباد ہوتی ہے اور دین کا تو جنازہ ہی نکل جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان چیزوں کی شناعت و قباحت بڑی کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ عزیز دوستو، انٹرنیٹ بے حیائی کا بڑا سبب ہے۔ اگر انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بات زنا تک نہ بھی پہنچے، اور اللہ کرے کہ ہر مومن اس کبیرہ سے محفوظ رہے، تو بے حیائی سے انسان بچ ہی سکتا ہے، کیونکہ فحاشی، عریانیت اور بے حیائی کے ایسے مناظر انٹرنیٹ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ حیا و غیرت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ دیکھنے والے بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ اس سے بیٹے اور ماں باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن اور دیگر محارم کے درمیان کی یہ خاص حیا جو گناہوں سے روکنے کے لیے ہی اللہ نے ودیت رکھی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ آپس میں بھی بڑی بے شرمی کے ساتھ اخلاق سوز اور حیا سوز گفتگو کرنے لگتے ہیں۔